اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. کیمبرج انٹرنیشنل سائنس کالج کی آن لائن کلاسز میں آپ کو خوش آمدید. آج ہم نے کلاس 7 کا لیکچر کرنا ہے. اس میں ہم نے پڑھنا ہے مراٹھوں کی سرکوبی کے لیے اورنگزیب کی جو دکن مہم تھی وہ کیا تھی. تو یہ دیکھیں اورنگزیب کی دکن مہم اور مرہٹے. جو اورنگزیب کی جو دکن مہم تھی وہ کس طرح کی تھی؟ جنوبی ہندوستان میں کہاں پر جی؟ جنوبی ہندوستان میں مراٹھوں نے اپنی سیاسی قوت کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے جی. مراٹھوں کی سیاسی قوت کی کوشش کدھر جی؟ جنوبی ہندوستان میں مراٹھوں کی سیاسی قوت حاصل کرنے کی جو ہے انہوں نے کوشش کی. مراٹھا قوم کی تنظیم شیواجی نے کی. اب یہ جو مراٹھا قوم تھی یہ اس کی جو تنظیم سازی ہے وہ کس نے کی؟ شیواجی. ٹھیک ہے جی. جنوبی ہندوستان میں مراٹھوں نے اپنی سیاسی قوت حاصل کرنے کی کوشش کی اور مراٹھا قوم کی جو تنظیم سازی تھی وہ شیواجی نے کی، جو کہ 1627 میں پیدا ہوئی ہے. 1627 میں پیدا ہوئی ہے. شیواجی 1627 میں پیدا ہوئی ہے. انہوں نے مراٹھوں کی تنظیم سازی کی اور مراٹھوں نے اپنی جنوبی ہندوستان میں سیاسی قوت کو اکٹھا کرنے کی بھرپور کوشش کی. اس طرح مراٹھوں کی ایک کیا بن گئی؟ جماعت بن گئی. تنظیم میں کیا بن گئی؟ جماعت جو ہے وہ ایک تشکیل پا گئی. اور انہوں نے کیا کیا کہ ملک کے اندر امن و امان خراب کیا. کیا کیا؟ امن و امان کا مسئلہ پیدا کیا. اب اس تنظیم نے، اس جماعت نے جو شیواجی کی تھی، جو مراٹھوں کی تھی، انہوں نے حکومت کو پریشان کرنے کے لیے انہوں نے امن و امان کا مسئلہ پیدا کر دیا، حکومت کو پریشان کرنے کے لیے. 1649 میں اتنی قوت حاصل کر لی کہ بیجاپور کی شاہی فوج کو شکست دے کر قلعے پر قبضہ کر لیا. 1649 میں قوت حاصل کر لی اور اس قوت کے بلبوتے پہ انہوں نے بیجاپور جو تھا بیجاپور کا جو قلعہ تھا اس پر انہوں نے حملہ کر کے قبضہ کر لیا. اس قلعے سے انہیں بہت سی رقم ملی اور جس سے اس نے اپنی فوجی قوت میں مزید اضافہ کر لیا. اب شیواجی نے جو ہے وہ مزید قلعوں کو فتح کرنے کا فیصلہ کیا. یہاں پہ ان کی جو قوت تھی انہوں نے آزمائی اور بیجاپور پر حملہ کر کے انہوں نے وہاں پہ اپنا قبضہ حاصل کر لیا. اب انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک قلعہ نہیں اور قلعے بھی فتح کرنے ہیں. اس پر بیجاپور کے حکمران نے ایک بھرپور جوابی کارروائی کی اور شیواجی کے والد کو گرفتار کر لیا. اب یہاں پر جب انہوں نے قبضہ کیا تو بیجاپور کا جو حکمران تھا اس نے جوابی وار کیا. جوابی وار میں کیا ہوا کہ شیواجی کے جو والد تھے گرفتار کر لیے گئے. ٹھیک ہے جی. شیواجی کے والد کو بیجاپور کے حکمران نے گرفتار کر لیا. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پہ شیواجی جو ہے وہ پھنس گئے. انہوں نے 2 قلعوں کے بدلے اپنے باپ کی رہائی کی. رہائی کیسے ملی؟ 2 قلعے انہوں نے دیے. ٹھیک ہے جی. تو بیجاپور کے حکمران نے ان کے والد کو رہا کر دیا. اب 1656 میں جو ہے شیواجی نے ایک ہندو ریاست کا پر قبضہ کر لیا.
1656 میں ہندو ریاست پر قبضہ. ٹھیک ہے جی. شیواجی نے 1656 میں ایک ہندو ریاست پر جو ہے وہ قبضہ کر لیا. یہی وہ زمانہ تھا جب شاہ جہاں کی علالت کی خبریں آ رہی تھیں اور اس کے جو بیٹے تھے وہ آپس میں تخت نشینی کے لیے جو جنگ لڑ رہے تھے. آپ کو پہلے جو میں نے بتایا جو 5 معرکے ہوئی ہے اس کے بیٹوں کے درمیان, اس حوالے سے اس وقت جو ایک جنگ چل رہی تھی تو شیواجی کے لیے یہ مناسب موقع تھا کہ وہ کیا اپنی کارروائیوں کو تیز کر کے مغلوں کو زیر کنٹرول لا سکتا تھا, کیونکہ وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے, آپس میں الجھے ہوئے تھے. تو اب اس نے حملہ کر کے جو ہے وہ کر سکتا تھا. 3 دن اورنگزیب اقتدار حاصل کر چکا تھا تو اس نے اپنی فوج روانہ کی جس نے شیواجی پر بار بار حملے کر کے بہت سے قلعے چھین لیے. اب یہاں پر موقع تھا شیواجی کے پاس موقع. کیا موقع؟ مغلوں کو کنٹرول میں لانے کا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد موقع تھا تو اس وقت اس نے جو ہے وہ کوشش کرنا چاہی. تو اس وقت جو حکمران بن چکا تھا وہ تھا اورنگزیب. جو آپ نے پڑھا کہ اورنگزیب جو ہے آخر میں جیت جاتا ہے, اپنے باپ کو بھی نظر بند کر دیتا ہے اور آخرکار وہ بادشاہ بن جاتا ہے, اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں رہتی. تو اورنگزیب جو ہے وہ اس وقت برسر اقتدار آ چکا ہوتا ہے. تو جب یہ اس پر شیواجی حملہ کرتے ہیں تو اورنگزیب جو ہے وہ ورسز شیواجی, ان دونوں کے درمیان جب لڑائی ہوتی ہے تو اورنگزیب جو ہے وہ فتح حاصل کر لیتا ہے اور بہت سے قلعے قبضے میں لے لیتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب شیواجی اور اورنگزیب کے درمیان جو جنگ ہو رہی تھی تو اس میں اس نے بہت سے قلعے جو ہے اورنگزیب نے حاصل کر لیے اور ان پر اس نے قبضہ کر لیا. اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے اس کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں دوبارہ جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. تو اس کو ذرا دیکھ لیں تھوڑا سا جو آج ہم نے پڑھا. اورنگزیب کی دکن مہم جو ہے اور مراٹھے جنوبی ہندوستان کے اندر مراٹھے جو ہے وہ سیاسی قوت جو ہے وہ بڑھانے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے اور شیواجی نے یہ مراٹھوں کی تنظیم سازی کی تھی, ایک جماعت بنائی تھی اور وہ 1627 میں پیدا ہوا تھا. اس کے بعد اس نے جب وہ کچھ میچور ہوا تو اس نے تنظیم سازی کی اور جب وہ ایک تنظیم بن گئی, ایک جماعت بن گئی تو انہوں نے اب حکومت کو کنٹرول میں لانے کے لیے, حکومت کو تنگ کرنے کے لیے انہوں نے امن و امان کا مسئلہ پیدا کر دیا. 1649 میں وہ فل طاقت میں آ چکے تھے اور انہوں نے بیجاپور پر حملہ کیا اور وہاں پر ایک قلعہ جو ہے وہ اپنے قبضے میں لے لیا. بیجاپور کا جو حکمران تھا اس نے جوابی وار میں شیواجی کے والد کو گرفتار کر لیا اور 2 قلعوں کے بدلے اس کو رہا کیا. پھر اس کے بعد 1656 میں ہندو ریاست پر قبضہ جو ہے وہ شیواجی کر لیتا ہے اور شیواجی کے پاس موقع تھا کہ مغلوں کو وہ اپنے کنٹرول میں لا سکے کیونکہ وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے اور وہ ان کا جو باپ تھا وہ بھی جو ہے وہ علالت کی زندگی گزار رہا تھا. پھر اورنگزیب اور شیواجی کے درمیان ایک لڑائی ہوتی ہے جس میں اورنگزیب فتح حاصل ہوتی ہے اور وہ بہت سارے قلعے اپنے قبضے میں کر لیتا ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.